اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول، حصہ سوم، مکتوب نمبر 171، 171واں مکتوب شریف۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ مکتوب شریف حضرت ملا طاہر بدخشی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف صادر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اس مکتوب شریف میں آپ فقراء اور سالکین اور راہ طریقت کی لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں، اور پیر حضرات کی بھی تربیت فرما رہے ہیں کہ پیر کو کیسے ہونا چاہیے اور مرید کا کام کیا ہے۔ اشارہ اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ ہم فقیروں پر کیا لازم ہے، اور بتا ہمیں رہے ہیں سمجھا ہاں فرماتے ہیں درمیان آنچے بر فقراء لازم است۔ اس بیان میں یہ مکتوب شریف ہے کہ فقیروں پر کیا لازم ہے۔ دوام ذل است، اپنے آپ کو سب سے کمتر تصور کرنا۔ فقیروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر تصور کریں۔ وہ افتقار، اور اپنے آپ کو فقیر لوگوں کے سامنے، اللہ کی بارگاہ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بنا کے پیش کر لیں۔ وہ ادائی وظائف عبودیت، اسی طرح جو بندگی کی ڈیوٹیاں ہیں، بندگی کی وظائف ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کریم نے ہم فقیروں کو پیدا فرمایا۔ تین یہ چیزیں ہوئی۔ دوام ذل، ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر و تمام لوگوں سے اپنے آپ کو نچلا، تمام لوگوں سے اپنے آپ کو فقیر تر، اور یہاں پر لفظ افتقار فرمایا ہوا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے فقیر، ایک بندہ اگر غنی ہے، مالدار ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایسے شو کر لے کہ وہ سب سے فقیر ہے، کیونکہ امیروں میں تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، خود نمائی ہوتی ہے، اور اللہ کے یہ بندے جو ہے یہ اپنے آپ کو سب سے فقیر و سب سے کمتر و سب سے نچلا اپنے آپ کو تصور کریں۔ بلکہ ایک اور مکتوب شریف میں تو آپ فرماتے ہیں کہ معرفت خداوندی اس بندے پر حرام ہے جس سے ذوقاً اپنا آپ کافر فرنگ سے بھی کم تر دکھائی نہ دے، اس پر اللہ کی معرفت حرام ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ محافظت حدود شرعیہ، شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ان حدود کو، جو حد ہے، جو چوکاٹ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں اور اس کو حفاظت میں رہیں۔ چلنے پھرنے میں، اٹھتے بیٹھنے میں، عبادت کے طور طریقوں میں، زندگی کی تمام اجزاء میں، زندگی کی تمام کاموں میں، ازدواجی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سوتے جاگنے میں، کھانا کھانے میں، لوگوں سے ملنے میں، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، حتیٰ کہ زندگی کا ہر قدم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی شریعت مطہرہ کی چوکاٹ کے اندر رکھی، کیونکہ ولی کی ایک علامت ہے۔ ولی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان اور اس کے بعد تقوی۔ تو تقوی جو ہے وہ نام ہے اس چیز کی کہ حدود شرعیہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ اور ایک اور شرط بھی ہے، شرط وہ ہے کہ وہ متابعت سنت سنیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنت مطہرہ کو، ان کی متابعت کرنا۔ بلکہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک ایک اور مکتوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تو سنت کو سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم التزام سنت کرتے ہیں، یعنی سنت کو اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں۔ تو ایک سنت کی جو اجر ہے وہ تو اجر مل جائے گا،
اور دوسرا جب سنت کو ہم نے اپنے اوپر لازم جانا تو ان کی اجر اور ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ مثلا ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہو تو وہ نفل کا ثواب ہے، لیکن جب وہ نفل کو شروع کر دیتے ہیں تو اب اگر درمیان میں اس کی نفل خراب ہوئی، نماز فاسد ہو گئی یا کسی وجہ سے اس نے اس نفلوں کو چھوڑا، اب وہ نفل نہیں رہا بلکہ وہ اس پر واجب ہو گئے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نقش بندی ہم سنت کو سنت سمجھ کے نہیں بلکہ التزام سنت کرتے ہیں، سنت کو ہم اپنے اوپر لازم جانتے ہیں۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے سالک کے لیے 4 شرائط 5 شرائط تو یہ ہو گئے، اور ایک اور شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تصحیح نیات در تحصیل خیرات، نیک کام جب ہم کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نیت بھی اس میں صحیح ہو۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک بندہ بہت اچھے طریقے سے وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ بڑے اچھے ٹائم پر آ کر مسجد میں کھڑے ہو کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہو تو اب نماز کی نیت جو ان کی باطنی نیت ہے، اگر لوگوں کو دکھلاوا، لوگوں کی طرف یہ میلان اور رجحان رہا کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ فلاں تو بڑا اچھا عبادت کر رہا ہے، ایون ہم عمامہ پہنتے ہیں نا سنت سمجھ کے، اور اس سنت کو اگر ہم نمود و نمائش کے لیے استعمال کریں اور نیت ہماری اس میں صحیح نہ ہو تو ہماری اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کی دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مشہور معروف قول ہے کہ ایک کیل یا قلہ جس میں سے ہم اپنے جانوروں کے تار، ان کا دھاگا باندھتے ہیں اور جس سے ہم جانور باندھتے ہیں، اس ایک قلے کو لگانے پر اور اسی قلے کو پھینکنے اکاڑنے پر 2 بندے اجر کی مستحق ہو گئے۔ ایک بندے نے گنے درخت کے نیچے دیکھا، مسافر حضرات آتے ہیں اور وہاں پر وہ قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو یہ سوچا کہ یہاں پر اگر میں ایک قلہ لگاؤں، ایک کیل ٹھونک دوں تاکہ مسافر حضرات آ کے اپنے سواریاں اسی سے باندھے تو ان کو سواری باندھنے میں آسانی ہو، تو اللہ کریم نے انہیں اس پر اجر عنایت فرمایا۔ نیت صحیح تھی۔ عرصے کے بعد ایک بندہ وہاں سے گزرا، اور جب گزرا تو دیکھا کہ وہاں پر اس گھنے سایہ دار درخت کے نیچے عین وسط میں ایک قلہ لگا ہوا ہے، تو سوچا یار یہ کس بندے نے قلہ لگایا ہوگا، یہاں تو مسافر آتے ہیں، کوئی بھی مسافر یہاں ٹھوکر کھا سکتے ہیں، وہ گر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس قلعے کو نکال دیا۔ جب نکال دیا تو ان کی نیت صحیح تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں بھی اجر عنایت فرمایا۔ وہی ایک قلہ لگانے میں نیت صحیح تو اجر ملا، وہی قلہ اکھاڑنے میں نیت صحیح رہی تو اجر ملا۔ اور جو میں نے حدیث شریف کوٹ کی کہ انما الاعمال بالنیات، اس کو ریزن بھی ہم دیکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے اور وہ ایک خاتون سے، ایک عورت سے پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان سے نکاح کر لے، دونوں مکہ معظمہ میں ہیں اور ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، تو وہ خاتون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی ہے، اور وہ صحابی مکہ معظمہ میں رک جاتے ہیں بوجہ مجبوری، کسی مجبوری کے تحت وہاں رک جاتے ہیں۔ اب مکہ معظمہ سے دوبارہ پیغام نکاح کا بھیجا تو یہ خاتون، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور کی محبت میں، اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس خاتون نے انہیں جواب دیا کہ میں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آئی ہوں مدینہ شریف، اگر آپ ہجرت کر کے یہاں آنا چاہیں اور آپ یہاں آؤ گے تو تب ہماری نکاح ہو سکتی ہے، بصورت دیگر میں اس بندے سے نکاح نہیں کرنا چاہتی کہ جو میرے محبوب کے ساتھ وہ ہجرت کر کے نہیں آتا۔ عشق رہی، محبت تھی، وہ بھی مکہ معظمہ کو چھوڑ کے اس نیت کے ساتھ کہ میں وہاں جاؤں تو ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے، ہجرت بھی ہوتا رہے گا اور اس خاتون سے نکاح بھی ہوتی رہے گی۔ اس صحابی تشریف لائے ہیں، فجر کی نماز ہوئی تو علام الغیوب نے غیب دان نبی کو اطلاع فرمائی کہ وہ صحابی اس نیت سے آئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا
فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کی دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ و الی الرسول فہجرتہ الی اللہ و الی الرسول، جس کی ہجرت اللہ اور اس کی رسول کی نیتی صحیح سے ہے تو رب کے بارگاہ میں ان کی وہی نیت قابل قبول ہے۔ اور اگر کسی کی ہجرت الی الدنیا، دنیا کے لیے ہو، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی ایک عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، حضور نے فرمایا اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے نیت کیا ہوا ہے۔ بس دیکھیں، عمل دونوں ایک جیسے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر حضور کی محبت میں ہجرت کرتے ہیں، انہوں نے بھی سفر کی صعوبتیں برداشت کی، ہفتہ بھر سفر کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں پر آ گئے، عزیز و اقارب کو، اپنی مال جائیداد سب کو چھوڑ کے یہاں پر آ گئے، لیکن چونکہ ہجرت اللہ اور اس کی رسول کے لیے تھی تو اللہ رب العزت نے اسے قبول فرمایا۔ اور وہی صعوبتیں سفر کی کسی اور بندے نے بھی برداشت کی، وہی سفر برداشت کیا، وہی محنتیں اٹھائیں، اپنے گھر بار چھوڑ گئے، اپنے اولاد سارا کچھ وہاں زمین جائیداد چھوڑ کے یہاں پر آئے، لیکن صرف فرق نیتوں کا تھا۔ یہاں پر نیت یہ رہی کہ میں ایک خاتون سے شادی کروں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، ان کی ہجرت اسی کی طرف ہے کہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو فقراء پر جو لازم ہے نا، وہ کیا لازم ہے؟ تصحیح نیات لازم ہے کہ ان کی نیتیں بالکل صحیح ہو۔ جو بھی نیک عمل کرتے جائے نا تو اس نیک عمل میں ان کی نیت بالکل درست ہو، صحیح اور بالکل بلا کسی ضم کے۔ مشہور و معروف حدیث جو بار بار میں تکرار کر چکا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ طاقتور چیز پہاڑ یا پتھر ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ یا پتھر سے بھی زیادہ قوی ترین اور مضبوط ترین چیز ہے؟ حضور نے فرمایا لوہا ہے، جو اس پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے، پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لوہے سے بھی زیادہ قوی ترین چیز کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، اس لوہے سے بھی زیادہ قوی ترین چیز آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے بھی کوئی قوی ترین چیز ہے؟ تو فرمایا آگ سے بھی قوی ترین چیز ایک موجود ہے، وہ پانی ہے۔ اگر آگ پر ڈالا جائے پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ عرض کی پانی سے بھی قوی ترین چیز ہے؟ تو فرمایا پانی سے بھی قوی ترین چیز موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا، جو پانی کا رخ اور سمت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کہ ہوا سے بھی کوئی قوی ترین چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہوا سے بھی قوی ترین چیز ہے۔ وہ کیا چیز؟ فرمایا ایک مومن مسلمان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کر لیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ صدقہ ان ساری چیزوں سے قوی ترین چیز ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ ممکن ہے کہ اب میں دائیں ہاتھ سے کوئی چیز صدقہ کروں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کی نیت اتنی صحیح ہونا، اتنی صحتی نیت ہو کہ گویا تمہارے اس صدقہ دینے میں کسی غیر کا کوئی عمل دخل نہ ہو، خالصتاً للہ ہو، تو یہ صدقہ تمہارا بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے۔ اور ایک شرط اور بھی ہے سالکین کے لیے، کیا ہو؟ وہ تخلیص بواطن، اپنے باطن کو مادون سے، مادون اللہ، ما سوی اللہ سے اپنے باطن کو بالکل خالص کر دے۔ جو بھی ہونا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا مسجد، میرا کعبہ، میرا ممبر، سب کچھ تو ہی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ 99 بت ہم نے اندر لگائے رکھے ہیں، جس میں سے ریا ہے، عجب ہے، انانیت ہے، تکبر ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، جاہ کی محبت، غفلت ہے، حقد ہے، حسد ہے، 99 بیماریاں جس کو 99 بت کہتے ہیں۔ ان سارے 99 بتوں سے اپنے باطن کو بالکل ختم خلاص کر دیں، تخلیص ہو، اس میں کوئی بھی باطنی بیماری نہ ہو، یہ پھر رب کا وہ بندہ ہو جاتا ہے کہ پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب وہ کیا ہوتا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ رب کے بندوں میں ہے۔ عبد کا قانون یہ ہے کہ وہ ان کا باطن ما سوی اللہ سے بالکل صاف، بالکل کوئی اور اس میں مداخلت نہ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟
وہ تسلیم ظواہر، باطن تو اپنی رب کے حوالے بالکل ما سوی اللہ سے خالی ہو، لیکن اپنا ظاہر بھی رب کی تسلیم کر دے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، نمازیں بھی، میرے حج، میرے روزے، میری زندگی اور میری موت سب للہ، اللہ کے لیے ہو، رب العالمین کے لیے ہو۔ ظاہر بھی اپنی رب کی طرف تسلیم کر لیا۔ اب کیسے تسلیمی ہوگی؟ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام، آپ مبارک کی پیچھے دشمن اور کفار پیچھے تھے، آپ مبارک آگے آگے دوڑے جا رہے تھے، پیچھے سے دشمن تھے، ان کے ساتھ خنجر تھے، تلوار تھے، بالے تھے، آپ کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو آپ مبارک آئے، دیکھا صحرا میں چھٹ صحرا ہے، کوئی اور ملجا نہیں ہے، کوئی پناہ والی جگہ نہیں ہے۔ سامنے دیکھا ایک بہت بڑا درخت ہے، تو درخت کو آواز لگائی، اے درخت مجھے پناہ دے۔ درخت درمیان میں سے شق ہو گیا اور آپ مبارک اندر چلے گئے، تو چادر کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ اب کفار اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ شیطان ابلیس ایک بوڑھی شخص کے شکل میں آیا، ان کو کہا وہ جو ان کے چادر کا کونا دکھائی دے رہا ہے نا، وہ درخت کے اندر ہے۔ تو کہا اب کیا کریں، کس طرح اس کو درخت سے نکالیں؟ تو شیطان نے اسے طریقہ بتایا کہ جتنا آپ کا قد مبارک ہے وہیں سے آپ درخت کو کاٹ دیں اوپر سے، اور پھر درمیان میں سے آری سے اس کو چیر دیں۔ تو کفار نے یہی کام شروع کیا، اوپر سے جتنا آپ کا قد مبارک تھا وہ درخت کاٹ دیا، اور درمیان میں سے درخت کو آری سے چیرنا شروع کر دیا۔ آری کا دندانہ جب آپ کے مبارک سر سے ٹکرایا نا، تو بتقاضۂ بشریت آپ کی زبان سے اوہ یا آہ کا ایک لفظ نکلا۔ تو رب کائنات نے وحی فرمایا، زکریا اگر دوبارہ آہ کی یا اوہ کی تو انبیاء کی لسٹ سے تمہارا نام خارج کر دوں گا، نبوت چھین لوں گا، ختم کر لوں گا۔ آج کی پروردگار درد ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا تو نے ما سوا کی طرف اشارہ کیا، درخت کو آپ نے کہا مجھے پناہ دے دو، تو اس وقت میں بھول گیا تھا تمہیں؟ مجھے اگر آواز دیتی کہ رب مجھے پناہ دے دو، تو میں اس چٹیل میدان میں، اس چٹو پٹ صحرا میں تمہیں ایسے پناہ دیتا کہ کفار تو کیا، دنیا کا کوئی بندہ تجھے ڈھونڈ نہیں پا سکتا۔ لیکن غیر کی طرف میں اعلان کیا، اب اس کی سزا یہی ہے کہ اب آپ کو آری سے کاٹا جائے، اور کوئی بھی صدا، کوئی بھی آواز نہیں لگانی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس مبارک کی کیا حالت ہوگی۔ تو آری سے درمیان میں ان کو کاٹا۔ تو باطن جیسے رب کے حوالے ہو تو ظاہر بھی اسی طرح اپنے رب کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک شرط اور بھی ہے سالکین کے لیے، وہ کیا ہے؟ ورؤیت عیوب، وہ 24 hours a day اپنی عیبوں کی طرف دیکھتے رہیں، دوسروں کے عیبوں کو نہیں، اپنی عیبوں کو دیکھتے رہیں۔ رات کو جب وہ لیٹے نہ سونے کے لیے تو اپنی ساری دن کی نیکیوں کو نہ گنے، وہ اپنے عیوب کی طرف دیکھتے جائیں۔ کتنے گناہ سرزد کیے، کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، نمازیں کیسی پڑھی ہے، عبادت و طاعت کے طریقے کیسے کی ہے، نیکی کی طرف نہیں، اپنے عیوب کی طرف وہ دیکھتے جائیں۔ میرے عیب کتنے ہیں، دوسروں کے عیوب نہیں، اپنے عیوب کی طرف دیکھیں۔ اور عیوب کو دیکھنے کے بعد یہ بھی سالکین کے لیے شرط ہے کہ وہ مشاہدہ استیلائی ذنوب، اور یہ سوچتے رہیں گے کہ نیکیاں جتنی بھی میں کر لوں نا، میری نیکیاں وہ نہیں ہے جو بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو۔ یہ کہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری گناہ جو ہے وہ میری نیکی پر بڑھ کے زیادہ ہے، میری گناہیں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہے۔ ما للرب الارباب وما للتراب، یا ما للتراب ورب الارباب، کیا نسبت ہے اس مٹی والے انسان کی، اس مٹی کی اور رب الارباب کے درمیان کیا نسبت ہے؟ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم نے آپ کی حق عبادت نہیں کی۔ قیامت والے دن اس بندے کو لایا جائے گا اور وہ کہیں گے وہ عابد ہوگا، زاہد ہوگا، ان کے پاس حسنات بہت زیادہ ہوں گے۔ پروردگار عالم ان سے پوچھیں گے تمہارے حسنات؟ کہ اللہ میرے پاس بہت حسنات ہے، میں اس حسنات کی وجہ سے جنت میں جانا چاہوں گا۔
اللہ کریم فرمائے گا ٹھیک ہے، پھر آپ کی حسنات کو میرے دیے ہوئے عطیات کے مقابلے میں تولتے ہیں، آپ کی حسنات زیادہ ہو گئے تو ٹھیک، تو تھولا جائے گا، ان کی صرف ایک آنکھ کو تھولا جائے گا، ان کی ساری حسنات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور اس کی ایک آنکھ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں آنکھ صرف دیکھ رہا ہے، بس آنکھوں پر سے ہم جتنی بھی رنگ اور کلرز اور جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ مت سمجھا کریں کہ صرف آنکھ جو ہے بس یہ صرف بصارت کے لیے ہے، نہیں، جتنی رنگ اس میں دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بنائے ہوئے ساری نعمتیں ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب تولا جائے گا نا تو ان کی حسنات کم پڑ جائے گی، کہ آنکھ جو ہے وہ بھاری ہوگا نعمت۔ تو اللہ کریم فرمائے پھر بھی میں ایکول کر دیتا ہوں، پھر بھی میں اس کو بیلنس کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی حسنات کے مقابلے میں آپ کی ایک آنکھ جو ہے وہ جنت میں جائے، بقیہ تمہارا جسم جو ہے وہ مستحق جہنم ہے، چل جہنم جاؤ۔ وہ عجز و انکساری کرے گا، پروردگار عالم مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ کہاں وہ نیکیاں، کہاں وہ نعمتیں، کہاں ادائے وظائف بندگی، وہ سارا کچھ، لیکن وہ ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا کریں گے یہ سالک، کیا کریں گے؟ وہ مشاہدہ اصطلاع الذنوب، یہ کہیں گے کہ میری گناہ ہے جو ہے وہ میری نیکیوں پر بہت زیادہ ہے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ جس شخصیت کو آپ دیکھیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذوقاً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے دائیں طرف کے کرام الکاتبین جو ہے وہ معطل پڑے ہوئے ہیں، معطل پڑے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بائیں طرف کی کرام الکاتبین صفحات پہ صفحات لکھ رہے ہیں، صفحات پہ صفحات لکھ رہے ہیں۔ وہ مجدد وقت، ان کا کام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مشاہدہ اصطلاع الذنوب ان کا ہے۔ اور ایک شرط اور بھی سالکین کے لیے ہے، وخوف انتقام علام الغیوب، اور یہ بھی سوچیں کہ اللہ جو علام الغیوب ہے نا، جو غیب کو جاننے والے ہیں، وہ ذات اس کی انتقام سے بندہ ڈر جائے، ایسا نہ ہو رب ہمیں پکڑ لے۔ خلوتوں میں جو کچھ کرتا ہوں ان خلوتوں کو میرا رب بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، نیتوں میں میری جتنی فطور ہوتی ہے وہ میرا رب دیکھتا ہے، میں لوگوں کے سامنے تو کچھ ہوں، اندر سے کچھ ہوں، میری جلوت کچھ اور ہے اور خلوت کچھ اور ہے۔ تو وہ خلوتوں کو دیکھنے والا تو علام الغیوب ہے نا، انہیں تو پتہ ہے، وہ میری خلوت کو بھی جانتے ہیں۔ میری موبائل کی اسکرین میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، یوں سمجھ رہا ہوں میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے میں اسے دیکھ رہا ہوں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، لیکن علام الغیوب تو دیکھ رہا ہے نا اس کو۔ تو ان کے انتقام سے ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے۔ ان کا انتقام جو ہے نا رب کا انتقام، پھر کیسا انتقام ہوگا کہ جبریل علیہ نبینا علیہ السلام جب آتے ہیں تو اپنے ایک پر میں پوری ایک قوم کو اٹھاتے ہیں، اور اتنا اٹھاتے ہیں کہ آسمان میں ان کی مرغیوں کی آواز آسمان میں سنائی دیتا ہے، اور پھر وہیں سے رب کائنات فرماتے اس کو الٹا کر کے نیچے پھینک۔ آپ سوچیں 50,000 سال کا رستہ، اور اتنا اٹھا کے ایک قوم کو وہاں سے نیچے اتارتے ہیں۔ ذرا انتقام علام الغیوب کو آپ دیکھیں، یہ جو پہلے قوم ہود اور قوم صالح، یہ دوسرے اقوام، یہ اصحاب الفیل، یہ سارے جو ہلاک کیے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم آج کل یہی تو سوچ رہے ہیں نا کہ آج کل کرونا آیا اور ایسے مر رہے ہیں اور ایسے مر رہے ہیں، یہ عذاب الہی ہے، یہ رب کائنات خوف انتقام ہے۔ روڈوں پر آئے اور آوازیں لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، اب وہی جو ہے ان کا جسم ہے لیکن ان کا مرضی نہیں ہے، مرضی علام الغیوب کی ہے۔ جسم بھی تیرا نہیں ہے اور مرضی بھی تیری نہیں ہے، جسم بھی ان کا ہے دیا ہوا اور مرضی بھی انہی کی چلے گی۔ تو یہ بھی سالک کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میرے گناہ کی وجہ سے میرا رب مجھ سے انتقام نہ لے۔ اللہ اکبر۔ اور رب کائنات کا انتقام پھر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک نعمت کے بارے میں، ایک نعمت جو رب نے ہمیں دی ہوتی ہے نا، اس نعمت کے بدلے میں اگر ہم کیا کرتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت کی اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ اس میں مزید اضافہ۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے میری ایک نعمت کی ناشکری کرو گے نا تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب پھر بہت دردناک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں عذاب دردناک کیسا ہے؟ فرماتے دنیا میں وہ نعمت تم سے چھن جائے گی، ختم۔ یہ بھی ایک عذاب ہوا نا، ایک نعمت میں ہے اور چھن گیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ آخرت کی عذاب تو رب کے لیے ہے، اللہ جانے اور آخرت کی عذابوں کو جانے۔ اور ایک شرط سالکین کے لیے اور بھی ہے، وَقَلِيل پنداشتن حسنات خُدْرَا اگرچہ بسیار باشد۔ آپ فرماتے ہیں اپنی نیکیوں کو کم سمجھنا، اگرچہ وہ نیکیاں بہت ہی نہ ہو، ساری نیکیاں ہیں، بہت اعمال صالحہ ہے، عبادات ہے، طاعات ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان ساروں کو کم تصور کریں گے اگر کہ تمہاری حسنات بہت ہی زیادہ نہ ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبارک جب عبادت کرتے ہوتے تھے، رات کو آپ کھڑے ہوتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آئے، تو آپ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے مصطفیٰ کریم کو تو اللہ کریم نے آپ کی طرف تو گناہ کا نسبت بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العزت نے آپ کو تو مقام محمود پر مشرف فرمایا، آپ خود رحمت للعالمین بن کے آئے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بڑی دل میں ہوتی ہے کہ آپ اتنا عبادت کرتے ہیں، آپ کی پیر مبارک میں اتنی سوائلنگ، اتنی سوزش آ جاتی ہے، آپ اتنا عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ رب نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا ہے، فرمایا اللہ نے مجھے نبوت عنایت فرمائی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں، الیس بعبد شکورا، کیا میں رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ تو میں دنیا میں کوئی 1000 روپے دیں گے نا، تو دنیا والے کو 1000 روپے جب دیں گے تو آپ ان کو 100 مرتبہ کہتے ہیں بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ کسی نے آپ کو کھانا کھلا دیا تو آپ ان کو ڈبل ٹرپل طرف کہتے ہیں یار بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ پیاس کے وقت کسی نے آپ کو ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پلایا تو ان کی کتنا شکر ادا کرتے ہو، جبکہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ پیسے، یہ مال، یہ دولت، یہ جس نے پیدا کی ہے ہمارے لیے، شکر تو ان کا حق ہوتا ہے نا جس نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو فلہذا اپنی حسنات کو کم تصور کرنا، اگر کہ وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو، اور وَكَثِيرَ انگاشتن سیئات خُدْرَا، ایک شرط اور بھی ہے، اپنے گناہوں کو کثیر سمجھنا، زیادہ سمجھنا، نیکیوں کو کم سمجھنا اور گناہوں کو زیادہ سمجھنا۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مکتوب شریف مکتوب نمبر 9 لکھی ہوئی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اس مکتوب شریف کو۔ آپ اگر اس مکتوب شریف کو دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے کیسے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری استغفار بھی گناہ ہی ہے جیسے کہ ساری گناہ ہیں میری ہیں، یعنی استغفار بھی میرا اس مرتبے پر نہیں ہے، یعنی وہ میں یوں تصور کرتا ہوں کہ میری استغفار بھی گناہ ہی ہے۔ سیاہی از حبشی کئی رود کے رنگ خود از، کالاپن حبشی سے کیسے جا سکتا ہے کہ ان کا اپنا ہی رنگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، ہم گناہگار ہیں، یہ ہماری فطرتی گناہ ہے، بس یہ رب کا کرم ہے کہ ہماری کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے۔ وَتَرسان وَلَرزان بودن از شہرت وقبول خلق۔ اب پیروں کے باری آئی، فرماتے ڈرنا چاہیے اور لرزے میں رہنا چاہیے اس سے کہ میری شہرت ہو جائے اور لوگ میرے پاس آئیں اور مخلوق مجھے قبول کر دے۔ پیر حضرات کا تو یہ کام ہوتا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگ جو ہے وہ مجھے پسند کر لے۔ مقررین حضرات، مبلغین حضرات، علامہ اور مفتی حضرات، شیخ القرآن والحدیث حضرات، تو آپ فرماتے ہیں اس بات سے لرزش میں رہے، یہ کھانپتے رہیں، لرزان اور ترسان رہے کہ مجھے شہرت مل جائے اور قبول خلق اور لوگ مجھے قبول کر لے، لوگ کہیں یار فلاں بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا اچھا مقرر ہے، بڑے اچھے فلسفی ہے، لوگ ہمارے بارے میں یہ نظریہ رکھیں۔ اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ در شہرت آفت است، شہرت میں آفت ہے، شہرت میں آفت ہے۔
میں آپ کو بتاؤں یہ کیسی آفت ہے. ایک آفت یہ ہے، پیر صاحب ہو گئے، علامہ صاحب ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے، شیخ القرآن والحدیث ہو گئے، لوگوں میں مشہور ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ 24 hours a day لوگ آپ کے پاس رہیں گے. ٹھیک ہے، لوگوں کا خدمت تو کر لیا، اپنا کیا کیا؟ اپنی ذکر کر لیے، اپنے نوافل ادا کر لیے، اپنی عبادات و طاعت ادا کر لیے، وہ تو رہ گئے نہیں سارے. ٹائم تو سارا دیا ہے تو مریدوں کو دیا، ٹائم سارا دیا تو اپنے شاگردوں کو دیا، وعظ سننے والوں کو دیا. اگرچہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن تو نے اپنے لیے کیا کیا؟ اسی لیے شہرت میں آفت ہوتا ہے، ہٹو بچوں سسٹم آ جاتا ہے. اور جب ظاہری بات ہے کہ جب لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، لوگ آپ کی واہ واہ کرتے جائیں گے، تو نفس اور شیطان بڑا ظالم ہے، تمہیں اسی سلوک و تصوف، اسی شہرت کی وجہ سے تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں. آئیے حدیث شریف بھی سنیں. آپ مبارک فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصابع فی دین او دنیا الا من عصمہ اللہ. حضور فرماتے ہیں ایک بندے کے لیے اتنی ہی برائی بس ہے، بدی ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ فلان جا رہا ہے، یہ جناب پیر صاحب جا رہا ہے، یہ مفتی صاحب جا رہا ہے، یہ فلان جا رہا ہے. بالاصابع انگلیاں اٹھائیں لوگ اس کی طرف، ان کو کہیں وہ دیکھو فلان جا رہا ہے، وہ بڑا مشہور پیر صاحب جا رہا ہے، بڑا مشہور مفتی صاحب جا رہا ہے. فرماتے ہیں یا دین کی وجہ سے ان کو انگلیاں دکھائی جائیں، یا پھر دنیا کی وجہ سے، مالدار وزیر اعظم ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی وڈیرا صاحب جا رہا ہو، لوگ ان کو وہ دیکھو وہ جا رہا ہے دنیا کی وجہ سے. اور فی دین، یا دین کی وجہ سے لوگ ان کو کہیں یار وہ دیکھو پیر صاحب جا رہا ہے، وہ دیکھو مولوی صاحب جا رہا ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ شیخ القرآن ہے، یہ شیخ الحدیث جا رہا ہے. حضور نے فرمایا وہ لوگ ہلاک ہو جاتے الا من عصمہ اللہ، مگر صرف اللہ جسے بچائے نا تو وہ بچ جاتے ہیں، وگرنہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ ہلاکت میں آ جاتا ہے. اس روایت کو بیہقی نے روایت کیا ہوا ہے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سے اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں اور مرقات شریف میں بھی انہوں نے اس کو نقل فرمایا ہوا ہے. ایک شرط اور بھی ہے، وہ متہم داشتن افعال و نیات خود را اگرچہ مثل فلق صبح باشد. اپنی فعل کو، اپنی عبادت کو، اپنی اطاعت کو اور اپنی نیت کو انہوں نے متہم جاننا ہوتا ہے. میں نے عبادت تو کر لی، بس یہ کہے ما عبدنا کا حق عبادت کی، اللہ میں نے عبادت تو کی لیکن یہ عبادت آپ کی شان کے لائق عبادت نہیں ہے. اگرچہ ان کی نیت اتنا واضح بھی ہو جتنا صبح کا سورج، فلق والا سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، تو اتنی بھی نیت اگر ان کی خالص بھی ہو تب بھی وہ کہے کہ شاید میری نیت میں کوئی فطور ہوگا، شاید میری نیت میں کوئی خلل ہے. اور آج کل کے دور میں جو پیر حضرات جو ہے ان کا ایک اور کام بھی ہے، وعدم اعتناء باحوال و مواجید خود اگرچہ صحیح و مطابق باشد. اپنے احوال و مواجید پر اعتماد کوئی نہ کریں، اگرچہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق بھی ہو، صحیح بھی ہو، لیکن یہ احوال ہے اور مواجید ہے. کبھی جناب ان کو وجد ہو گیا، کبھی ان کو تمکین ہو گیا، کبھی ان کو تلوینات ہو گئی، کبھی ان کی حالت کس طرح ہو گئی، کبھی کس طرح ہوئے، تو وہ کیا کریں؟ اس پر اعتماد نہ رکھے. کہ کیوں؟ تلوینات یہ ہے کہ لون رنگ بدلنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آج ان کی حال یہ ہے، کل ان کی حال یہ ہو. آپ کو معلوم ہے بلعام ابن باعور یا بلعام ابن باعورا، یہ بنی اسرائیل کے بہت مشہور و معروف ولی تھے، اور ایسے ولی تھے کہ مستجاب الدعوات تھے. حال کیا تھا؟ مستجاب الدعوات تھے، ولی تھے، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا. لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب مصر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو مصر کے لوگ آئے اور ان کو کہا اے بلعام، آپ مستجاب الدعوات ہو تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں داخل نہ فرمائے، یہ بس نہ آئے یہاں پہ. تو بلعام ابن باعور نے کہا کہ میں کیسے یہ دعا کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے اذن سے آ رہا ہے، تو میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟
حتیٰ کہ ان لوگوں نے ان کو مال کا لالچ دیا، دنیا کی لالچ دی، سارا کچھ دباؤ ڈال کے ان سے دعا نہیں کروا سکیں۔ ان کو ان کی بیوی کی وجہ سے ان کو لالچ میں ڈالا، بیوی نے ان کو رام کر لیا، اور بیوی نے اس کو کہا یار تیرا کیا جاتا ہے، تو دعا کر اللہ قبول فرماتا رہے گا بس۔ بیوی کو ان قوم نے بڑا مال اور دولت دیا، اور اپنے شوہر کو بلعام کو انہوں نے اس پر راضی کر لیا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ موسیٰ کو ہمارے شہر میں داخل نہ ہونے دیتا۔ مستجاب الدعوات تھے، اور حکمت بھی اس میں یہ ہے کہ رب ہمیں دکھا رہا تھا کہ دیکھو جو میرے نبی کے خلاف ہوتے ہیں، جو میرے دین کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر ان کی ولایت بھی سلب کی جاتی ہے۔ دعا کی۔ اب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 40 سنتاً 40 سال میدان تہ میں رہے۔ اس میں فقہاء اور محدثین و مفسرین کا اختلاف ہے کہ 40 سال رہیں یا 40 دن رہیں یا 40 مہینے رہیں یا 40 ہفتے رہیں، بہرحال جتنے عرصہ بھی رہے وہ۔ صبح نکلتے اپنی جگہ سے، سارا دن سفر طے کرتے، بنی اسرائیل ساتھ تھے، سارا دن سفر کرتے 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 شام کو جہاں پڑاؤ ڈالا وہیں رکے، وہیں پر آرام کرے۔ صبح جب روشنی پھیلتی تو جہاں سے صبح چلے تھے وہی جگہ ہوتی، اور پھر چلنا شروع کر دے، حتیٰ کہ یا 40 دن یا 40 ہفتے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ قرآن عظیم الشان میں 40 سنتاً یتیہون لکھا ہوا ہے، قرآن نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ سنہ جو ہے وہ سال کو کہتے ہیں، 40 سال۔ تو اب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، ہم صبح جہاں سے نکلتے ہیں شام کو جب پڑاؤ ڈالتے ہیں اگلے صبح اٹھتے ہیں وہی جگہ ہوتی ہے، پروردگار اگر تیری مرضی نہیں ہے ربا تو ہمیں اجازت فرما دے، ہم نہیں جائیں گے، مصر کو فتح نہیں کریں گے۔ اللہ کریم نے وہی فرمایا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ بلعام ابن باعور جو مستجاب الدعوات ہے، انہوں نے آپ کی حق میں دعا کی کہ آپ ہمارے شہر میں داخل نہ ہو۔ پوچھا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ پروردگار وہ آپ کا دوست ہے؟ ہاں میرا دوست ہے۔ فرمایا میں کیا ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے۔ فرمایا ایک دعا ان کی منظور ہو گئی ہے، پروردگار ایک دعا میری بھی قبول فرما، میری تو 2 مرتبے ہے، میں کلیم بھی ہوں اور میں آپ کا دوست بھی ہوں، تو میری بھی ایک دعا قبول فرما۔ فرمایا دعا فرماؤ۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دعا فرمایا بلعام ابن باعور کو پروردگارہ بھی ایمان دنیا سے لے جا، ان سے ایمان سلب فرما۔ بس اسی دوران ان کا ایمان سلب ہوا، کلمہ کفر زبان پر جاری ہوا، اور حتیٰ کہ ان کی زبان اتنی لمبی ہو جاتی کہ وہ ان کی سینے میں پڑی رہتی تھی، اور وہ پھر اس طرح موت مرا ہے کہ ایمان بھی سلب ہوا اور بغیر ایمان کے دنیا میں مرا ہے۔ اپنے احوال و مواجید پر اعتماد کرنے والوں ذرا یہ تو سن لو کہ لمحہ پہلے ان کے احوال و مواجید یہ تھی کہ وہ اللہ کا دوست تھا، اور لمحہ گزرنے کے بعد پھر وہ اللہ کا دشمن اور کافر رہا۔ العبرۃ بالخواتم، اعتبار جو ہے وہ آخر کو ہے۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے احوال و مواجید کی طرف بالکل بھی اس پر اعتبار نہ کریں کہ یار میں نے کشف دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آج کا حال کچھ اور ہو اور کل کا حال کچھ اور ہو جائے۔ وہ مستحسن نبایت پنداشت مجرد تائید دین و تقوید ملت را ترویج شریعت و دعوت خلق را بحق جل وعلا۔ فرماتے ہیں یہ بھی سوچ لے، پیر صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ وہ ذرا یہ بھی سوچیں کہ بھائی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، بے دین لوگ ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، بغیر داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو سنت نبوی پر عمل نصیب ہو جاتا ہے، لباس ٹھیک ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھتے ہوتے ہیں، میری وجہ سے دین کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے۔ فرما رہے ہیں نا یہ تیری غلط فہمی ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھار یہی تائید جو ہوتی ہے، ان قسم تائید گاہ ایسے اس کافر و فاجر ہم میں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار دین کی ترویج اور اشاعت کسی کافر اور فاجر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہوگا، ظالم جابر بادشاہ تھے، لیکن دین کی ترویج کیا کی؟ قرآن عظیم الشان کو انہوں نے اعرابات لگائے، زبر، زیر، پیش، مد، شد، یہ سارے انہوں نے لگائے۔ تیز ظالم جابر ایک دن میں 10,000 لوگوں کو حرم شریف کے اندر شہید کیا، پورا ایک ہفتہ
حرم شریف میں کسی کو نماز پڑھنے نہیں دیا، دین کے مخالف بندہ حجاج ابن یوسف، لیکن دین کا کام اس نے کتنا کیا؟ اس نے جناب سارے قرآن عظیم الشان کو حروف لے کے، جو عربی نہ سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کو نحوی اور صرفی لغات کی اصطلاحات معلوم نہیں ہے، ان کو بھی انہوں نے آسان کر کے لگا دیا۔ دین کی اتنی بڑی خدمت کر لی انہوں نے، حجاج ابن یوسف نے، لیکن ہے فاسق فاجر بندہ، اور دین کا اتنا خدمت۔ یار تو پیر صاحب یہ سمجھ رہے ہو کہ میری وجہ سے کسی بندے کو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے؟ تیری وجہ سے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دین کی تائید فرما رہا ہوتا ہے، کسی فاجر اور کسی بدبخت کی وجہ سے بھی دین کی ترویج و اشاعت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر پیر صاحب آپ خوشمند نہ رہے کہ بھئی میرے پاس لوگ آئے تھے بغیر داڑھی کے تھے، اٹھ کے کھڑا کر دیا ان کو کہ یہ بول بیٹا، وہ کہ میں پہلے زانی تھا، زنا کرتا ہوتا تھا، پیر صاحب کے پاس آ گیا تو پیر صاحب کی وجہ سے میں ایسے ہو گیا۔ ایک اور کو اٹھا دیتے، اٹھو بیٹا، کہا میں چور تھا، ڈاکو تھا، پیر صاحب کے پاس آیا تو ایسے ہو گیا۔ ایک اور کو اٹھا دیتے، کہا میرے 5-6 سینما تھے اور پھر میں جب پیر صاحب کے پاس آیا سارا کچھ ختم ہوا۔ پیر صاحب ٹھاٹ باٹ سے باہر جاتے، کہا میری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے نہیں ہے۔ رب کائنات نے ان کو منتخب فرمانا تھا، رب نے اس کو منتخب کر لیا، تیری اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ڈاکیہ ہے بس۔ مرید کے بطلب آید و ارادہ مشغولین آنم آید، آن را در رنگی ببر و شیر باید دانست۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحبان کے لیے ایک اور بھی نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی مرید طلب کے لیے آ جائے، وہ کہ یار مجھے ذکر دو، پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، پیر صاحب سے ذکر لے رہا ہوں، وہ ارادہ مشغولی نمائدہ، اور کہیں کہ میں بھی ذکر فکر کرنا چاہتا ہوں، پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں، تو پیر صاحب کو کیا چاہیے؟ آن را در رنگی ببرو شیر باید دانست۔ ان کو ایسے تصور کر لی پیر صاحب کہ یہ میرے پاس ببر شیر آیا ہے، اب کے جپٹے گا میرے اوپر، اب کے جپٹے گا۔ خوش نہ ہو، ہمارے ہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ مرید آئے نا، وہ بھی اگر مالدار مرید آئے، سٹیٹس والا آئے، کوئی وزیر کوئی وڈیرا آئے، وہ پیر صاحب تو خوشش سے پھول ہی نہیں سما سکتے۔ میرے ساتھ ایک پیر صاحب ملے راولپنڈی اسلام آباد میں، تو پہلے مجھے تعارف کرایا، میرا نام فلاں ہے، میں فلاں علاقے سے آیا ہوا ہوں، اور کہا میں فلاں کا خلیفہ ہوں اور میرے آگے 50 خلفاء ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ میرے آگے 50 خلفاء کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ہسٹری پڑھی ہوگی، جب بھی کوئی بندہ آتا نا ان کو، آپ ان کو ڈائریکٹ مرید نہیں کرتے ہوتے تھے، ان کو پہلے فرماتے استخارہ فرمائے، استخارہ کرتے، اس کے بعد ان کو کہا یہ مکتوبہ شریف ہے، مکتوب نمبر 252 میں یہ پڑھو، عمل کر سکتے ہو؟ ہاں، پھر ان کو رکھ لے اپنے پاس۔ یہ مطلب ان کا یہ تھا کہ حیلہ کر کر کے کہ یہ بندہ کسی بھی طریقے سے اگر میری جان چھوڑ دے تو اچھی بات ہوگی، لیکن نہیں۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، آپ کے مرشد گرامی ہے، اور آپ کی شہرت ہو گئی، بڑی دنیا آپ کے پاس آئی، مرید ہو گئے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ اب میرے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ تو سارے مرید آ گئے، میری شہرت ہو گئی ہے جناب، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا ان مریدوں کو میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا کہ سارے مجھ کو چھوڑ جائیں، کیونکہ یا داود اذا رأیت لی طالبا فقل له خادبا، اللہ رب العزت نے داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا اے داود جب تو میرا کسی طالب کو دیکھتا ہے تو وہ ان کا خادم بن جائے۔ اب یہ اللہ کی طلب کرنے ہیں، اب اس کو میں کیسے ان کو دتکار بھی نہیں سکتا، اس کو نکال بھی نہیں سکتا، کا طریقہ اپنا لیتا ہوں۔ طریقہ اپنایا، سالکین کو کہا اس زمانے کی مرشد حضرات بازاروں میں نہیں جایا کرتے ہوتے تھے، تو سالکین کو کہا کافی عرصہ ہوا ہم نے بازار نہیں دیکھا، آج بازار جانا ہے۔ سالکین ساتھ ہو لیے، جب بازار قریب پہنچے، کچھ سالکین جو ضعیف الاعتقاد تھے انہوں نے کہا یار ہمارے پیر صاحب کو کیا ہوا، آج بازار جا رہے ہیں، چھوڑ گئے۔ لیکن کچھ سالکین ان کے ساتھ تھے، بازار میں جا رہے ہیں آگے، ایک جگہ ایک دکان میں ایک میوزک چل رہا ہے، اس زمانے میں جس طریقے سے میوزک ہوتا تھا، تو وہ میوزک چل رہا ہے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو ظاہری طور پر اپنے سر کو ہلاتے رہے اور لوگوں کو کہتے رہے، اپنی مریدوں کو، کہ بڑی پیاری آواز نہیں ہے۔ کچھ جو ضعیف الاعتقاد مریدین تھے انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب کو تو پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے چھوڑ گئے پیر صاحب کو، کچھ اور کم ہو گئے۔ آگے گئے، پوچھا کہ یہاں پر ہوٹل
کوئی اس طرح ہو جو سب سے مشہور ہو اور جس کا کھانا بہت لذیذ ہو. ہے کوئی اس طرح ہوٹل؟ اس زمانے کے اللہ کے بندے ہوٹل اور بازار کا کھانا کہاں کھاتے ہوتے تھے؟ لیکن بتایا کہ جی ایک ہوٹل ہے، ہندوؤں کا ہوٹل ہے. کہا کوئی بات نہیں، ہم نے کھانا کھانا ہے، چلو وہاں چلتے. جب ہندو کی دکان میں اندر گئے ہوٹل میں، وہ کہا کھانا آرڈر کر لے، کیا ہے تمہارے پاس؟ اب ظاہری بات ہے کہ پکانے والا، وہ ذبح کرنے والا وہ ہندو تھا، ہوٹل بھی ہندو کا تھا. تو جو بقیہ مریدین تھے اس نے کہا یار یہ کیا ہوا، یہ سے بھی چھوڑ گئے ان کو. حضرت نے کھانا منگوایا، اب کھانا کھایا نہیں لیکن وہ لقمے اس میں ڈالتے رہے اور ادھر ادھر کرتے رہے. پھر وہاں سے نکلے، بقیہ مریدین بھی چھوڑ گئے. ساتھ جو 10-12 مرید رہ گئے تو ان کو کہا بڑے عرصے سے میں نے ایک بات سنی ہے کہ یہاں پر کوئی کھوٹی ہوتی ہے جس میں یہ فاحشہ عورتیں ہوتی ہے، یار وہاں جانا چاہتا ہوں. وہ کون سی گلی میں ہے؟ کسی نے کہا اس فلاں گلی میں. سالکین نے عرض کی کہ حضور آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہاں تو عام لوگ بھی نہیں جاتے، آپ وہاں کیوں جاتے؟ کہا آج بڑا دل ہے. آپ مجرد تھے، آپ نے شادی نہیں کی تھی. کہا آج بڑا دل ہے یار، یہ کام بھی تو دیکھو کیا ہوتا ہے. جب اس گلی کی طرف مڑے نا تو بقیہ بھی سارے مریدین چھوڑ گئے. اب 2 مرید ساتھ رہ گئے، ایک عثمان مروندی، ایک اور سالک رہ گئے دونوں. جب گلی میں انٹر ہو گئے تو وہ بالاخانے ہیں، وہ فاحشہ عورتوں کی، وہاں سے انہوں نے اپنے سر باہر نکالے ہیں، آوازیں دے رہی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. تو آپ نے عثمان مروندی کو کہا مروندی ذرا دیکھ، اس میں جو سب سے خوبصورت ہوگی ان کے پاس مجھے لے کے جانا. تو آپ نے فرمایا عرض کی حضور ٹھیک ہے. چلتے چلتے ایک پر نظر رک گئی، کہا حضور بہت خوبصورت ہے. کہا ٹھیک ہے عثمان مروندی. جب یہ بات ہوئی تو جو دوسرا سالک تھا وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چلا گیا. عثمان مروندی رہ گیا. عثمان مروندی نے جب آپ اوپر جانے لگے، سیڑھیاں چڑھنے لگے تو پیچھے مڑ کے ان کو کہا یار عثمان تو کیوں رکھا ہوا ہے، تو بھی چلا جا. انہوں نے کہا حضرت میں یہیں رکھا ہوا ہوں، آپ جائیں اوپر، لیکن مہربانی فرمائیں اپنا جبہ، اپنی عصا اور اپنے امامہ شریف مجھے دے، میں یہاں کھڑا ہوں انتظار میں، آپ نیچے اتریں گے تو پھر پہنیں گے. تو میں ٹھیک ہے یہ لو، اتارے اور گئے. اب اللہ کا یہ بندہ اپنی تنہائی، اپنی رب کے ساتھ تنہائی کے لیے اب صرف ایک مرید رہ گیا تھا بس. اوپر گئے تو وہاں پر وہ جو فاحشہ تھی ان سے پوچھا آپ کی اجرت کتنی ہے؟ کہا میری 200 درہم اجرت ہے. کہا جب کوئی بندہ تجھے 200 درہم دے دیں تو پھر آپ اس کی اختیار میں ہو؟ ہاں میں اس کی اختیار میں ہوں، وہ جو کچھ کرنا چاہے میرے ساتھ، جو بولنا چاہے میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے انہوں نے یہ لیے 200 درہم، اب آپ میری اختیار میں ہو، میں جو کچھ کہوں وہی کرتی جاؤ گے؟ کہا ہاں وہی کرتی جاؤں. کہا ٹھیک ہے جاؤ پہلے غسل کرو. وہ گئی وہاں پر غسل کر کے واپس آئے. جب آئے تو آپ نے اپنا چادر بچھایا، انہوں نے کہا چادر پہ کڑی ہو کے 2 رکعت نفل پڑھ. وہ چادر پہ کڑی ہوئی، 200 روپے 200 درہم اس نے لیے تھے، چادر پہ کڑی ہوئی. آپ پیچھے بیٹھ گئی. جب پیچھے بیٹھ گئے تو وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگارا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کی دل کو پھیرنا تیرا کام ہے پروردگار. یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلبہ الی طاعتک و الی طاعت حبیبک. تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی وہ فاحشہ کی. نماز کے دوران وہ رونے لگی، سلام پھیری، توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں. کہاں میں میری زندگی سارے گناہ میں گزاری ہے، سارا کچھ توبہ کر لی اللہ کے بارگاہ میں. آپ گئے اندر، آپ نے اپنے بالوں کو دھویا اور پھر کھڑکی سے کہا عثمان مروندی تو وہاں کھڑا ہے، وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو اپنے جو کھڑکی تھی اسی میں سے اس نے اپنا سر آگے باہر نکالا. اب آپ کی زلف مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے. کہا عثمان آج قربان، فرمایا کہ میں کر چکا ہوں. انہوں نے کہا حضور جو آپ اوپر کر رہے تھے عثمان یہاں نیچے سے دیکھ رہا تھا، جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، عثمان آپ کے انتظار میں، آپ نیچے آ جائیں. تو آپ مبارک نیچے آئے. پھر عثمان مروندی کو انہوں نے خلافت بھی دی اور آپ مبارک آج تک گمنام ہے. عثمان مروندی کو ہماری سندھ میں بھیجا اور آپ مبارک آج تک گمنام ہے. آپ کی قبر مبارک کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ آپ کہاں وفات پائے ہیں. یعنی اللہ کے بندے جو ہیں نا وہ شہرت سے ڈرتے ہیں. چاہے کہ کوئی ایسا مرید آ جائے تو آپ فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی مرید آئے نا، ان کو ایک بندہ آئے ان سے مرید ہونے کے لیے، تو پھر وہ اس کو ایسے جانے جیسے میرے پاس ببر شیر آیا. کیوں یار؟ ببر شیر آئے نا، اس نے آپ کو کھا لیا، چیر پاڑ کی تمہیں، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آپ کے ذمہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. لیکن اگر مرید آئے تو قیامت والے دن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور فرماتے ہیں ہر ایک آپ میں سے چرواہا ہے، اور ہر ایک چرواہے سے ان کے بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس مرید کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، پیر صاحب جو تیرا مرید ہوا تھا اس نے کیا کیا تھا؟ اسی لیے یہ ببر شیر سے بھی بڑھ کے ان سے ڈرو. وبائے ترسید کہ مبادہ عظیم را خرابی و خواہاند و استدراج اونا مائند، اور اس بات سے وہ ڈرے کہ میں بھی، یہ مرید میرے پاس آیا ہے اسی وجہ سے اللہ مجھے کسی امتحان میں ڈال رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے مجھ سے کوئی خرابی نہ ہو جائے. یہ مرید آیا اس کی وجہ سے مجھ سے کوئی خرابی نہ ہو جائے، میرا کام استدراج میں نہ چلا جائے، مجھ میں تکبر نہ آ جائے. اتنے لوگ ہیں، اتنے مریدین ہے، اتنا فلاں ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ مرید بہت بڑے حجاب ہے. میں ایک بہت بڑے پیر صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، بتا رہے تھے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، جو کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں. میں نے کہا پیر صاحب ابھی پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے استانے کے قریبی بازار ہے بسی موڑ، یہاں پر اس پیر صاحب کے مریدین تھے. میں نے کہا یوں کرتے ہیں، یہ چنگچی رکشا ہے نا، سواری ہے نا، سواری ہے نا یہ چنگچی رکشا؟ کہا ہاں. میں نے کہا تو اس چنگچی رکشے میں پیچھے بیٹھ جا، اور ڈرائیور اس چنگچی رکشے کو چلا کے ایک دفعہ تمہیں اس بازار میں سے لے کے جائیں اور واپس آ جائیں. جا سکتے ہو؟ پیر صاحب کو میں نے چیلنج کیا. پیر صاحب نے کہا نہیں نہیں، یہ تو پھر لوگ کیا سوچیں گے. میں نے کہا یہی بات ہے، مرید بذات خود حجاب ہے پیر صاحب کے لیے. یہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجاب ہے. بہت ساری ایسے اعمال ہے کہ جو مریدوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، اگر مرید نہ ہوتے تو وہ اعمال نہ کرتے، لیکن کیے جاتے ہیں. اچھا، اور تیسرا چپٹر آپ بھی سمجھ فرمائے، وہ اگر فرزند در قدوم مرید در خود فرح و سرور یابد آن را کفر و شرک دارند. اللہ اکبر. فرمایا اگر کسی مرید کے آنے کی وجہ سے ان کو کوئی فرحت اور خوشی ہوئی نا پیر صاحب کو، کہ میرے پاس ایک مرید آیا ہے، خوش ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں وہ یوں سمجھ لے کہ میں نے کفر کر لی، میں نے شرک کر لی. مرید کے آنے سے جو پیر صاحب خوش ہو جائے وہ یوں سمجھ لے کہ میں نے کفر کر لی، میں نے شرک کر لی. اللہ و تدارک آن بندامت و استغفار چندان نمائند کہ اثر اذان سرور نہ ماند. فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا کہ مرید آئے اور مرید کے آنے کی وجہ سے ایک بندہ خوش ہے، یار فلاں بندہ آیا مجھ سے مرید ہونے کے لیے، یہ فلاں ہے، وزیر ہے، وڈیرا ہے، مشیر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مالدار ہے. فرماتے ہیں اگر وہ اس سے خوش ہوا تو یوں تصور کرے کہ اس نے جیسے کفر اور شرک کیا ہوگا. اور اس کفر و شرک کی تدارک، اس کو کیسے تدارک کر لے؟ وہ ندامت کر لے، استغفار کر لے، اتنا کہ اس سرور و فرحت کی کوئی اثر بھی ان کے پاس نہ رہے. مرید آیا اور مرید کے آنے سے بندہ مرید ہونے کے لیے آیا اور ان کو خوشی ہوئی، تو اب اس خوشی کو اتنا اللہ کے بارگاہ میں استغفار کر لے کہ یہ خوشی سارے کا سارا ختم ہو جائے، بلکہ بجائے آن فرح حزن و خوف نشیند. اس خوشی کی وجہ سے ان خوشی کی جگہ پر ان کو کیا مل جائے؟ خوف مل جائے، غم مل جائے. اتنا اللہ کے بارگاہ میں روئے، استغفار کرے، توبہ کر لے، یا اللہ یہ مرید کی آنے کی وجہ سے مجھے یہ خوشی ہوئی، پروردگار عالم میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. جیسے بندہ شرک اور کفر سے استغفار کرتے ہیں آپ ویسے استغفار کرو. ونیک تاکید نمائندہ کہ طمع در مال مرید و توقع در منافع دنیاوی و پیدا نشود کہ مانع رشد مریدس و باعث خرابی پیر. اور فرماتے پیر صاحب ایک بار اور بھی ذہن میں رکھو کہ کوئی بھی طمع مرید کے مال میں نہ ہو، کوئی توقع دنیاوی منافع کا ان کی مال میں، ان کے سٹیٹس میں، ان کے مرتبے میں کچھ نہ ہو. میں فلاں میرا مرید ہے، کرنل صاحب ہے، جنرل صاحب ہے، بھئی وہ میرے کام آئے گا کل کو، یہ ممنوع ہے. فلاں میرا مرید مالدار ہے، مجھے کل پیسوں کی ضرورت ہوگی، میں ان کو کہہ دوں گا وہ مجھے پیسے دیں گے. طمع ان کی مال میں
اور توقع ان کے دنیاوی فائدے میں، پیر صاحب کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مانع رشد مریدس و باعث خرابی پیرا، یہ مرید کی ترقیات ختم ہو گئے اور پیر کی خرابی کے دن شروع ہو گئے۔ مرید بھی گیا اور پیر بھی گیا۔ اب ظاہر تو ہوگا، ظاہری طور پر تو لباس ایسے پہنا ہوگا، پیری مریدی والا لباس، مرید نے مریدی کا لباس پہنا ہوگا، پیر صاحب نے پیری کا لباس ہوگا، لیکن طمع اگر مرید کے مال میں رہا یا ان کے دنیاوی منافع میں کوئی طمع رہا تو مرید کی مریدی گئی ختم، اور پیر صاحب کی پیری خراب ہو گئی، ابتر ہو گئی۔ چی آنجا ہما دین خالص میں طلبن، کیونکہ سلوک و تصوف جو ہے یہ صرف خالص دین ہوتا ہے، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے، بغیر محبت مال کے، بغیر محبت جا کے۔ رب نے فرمایا اللہ کے لیے کون سا دین قابل قبول ہے؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین قبول ہے، وہ رب کی رضا کے خاطر۔ مرید آیا تو رب کی رضا کے خاطر، پیر نے ان کو بیعت فرمایا تو رب کی رضا کے خاطر۔ اگر لالچ ان کی مال میں یا طمع ان کی طرف رہا یا کوئی دنیاوی منافع کی طمع ان کی طرف رہا تو مرید کی مریدی گئی اور پیر صاحب کی پیری گئی۔ الا للہ الدین الخالص ہے تو شرک را دران حضرت بہیچ وجہ گنجائش نیست، پھر اللہ کے بارگاہ میں کسی بھی، یا نام تو لیا ہے تصوف کا، نام لیا ہے سلوک کا، اور سلوک و تصوف جو ہے وہ آپ ذریعہ بنا رہے ہو دنیاوی منافع کے یا دنیاوی آمدن کے منافع بنا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وبدانند کہ ہر ظلمتی و قدورتی کہ بر دل تاری گردد ازالہ آن بتوبہ و استغفار و ندامت و التجا باسہل وجوہ میسر است، مگر ظلمتی و قدورتی کہ ازراہ محبتی دنیا دنی بر دل تاری شواد کے منغص میں گرداند و متنجس میں سازد، در ازالہ آن تعصر تاماس و تعذر بر کمال۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہر ظلمت، ہر قدورت، ہر تاریکی جب آپ کے دل میں آ جائے تو ان کی ختم ہونے کے لیے استغفار موجود ہے۔ استغفار کر لو، توبہ کر لو، ندامت کرو، اللہ کے بارگاہ میں التجا کو، وہ بڑے آسان طریقے سے اللہ معاف فرماتا رہے گا۔ لیکن وہ قدورت جو دنیا کی محبت کی وجہ سے تمہارے دل میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا ازالہ بہت مشکل ہے اور وہ بڑا متعذر کام ہے، بڑا مشکل۔ گناہ کر لی، نمازیں چھوٹ گئی، عبادت و طاعت میں کمی بیشی ہوئی، ذوی الحقوق کے حقوق ادا نہیں کی، اور کوئی گناہ سرزد ہوئی، تو ان ساروں کے لیے تضرع، التجا، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں صاحب حق سے معافی مانگنا، تو اللہ اسے آسان طریقے سے معاف فرمائے گا۔ لیکن جو قدورت اور ظلمت اور تاریکی دنیا کی محبت کی وجہ سے تمہارے دل میں آتا ہے، آپ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ازالہ بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ متعذر ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حضور نے فرمایا محبت کی دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت ہو گئی، قتل بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے زنا بھی ہوتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے تکبر، انانیات، جھوٹ، فلاں سارے۔ تو فلہذا مرید کی مال میں طمع کرنا یہ بھی دنیا ہی ہے، مرید سے منافع دنیاوی حاصل کرنا یہ بھی دنیا ہی ہے، ان کی طرف یہ امید رکھنا۔ فلہذا ساری خطاؤں گناہوں کے لیے استغفار تو آسان ہے، لیکن مال کی محبت جب دل میں آ جائے تو ان کے لیے استغفار کرنا مشکل ہے۔ اور دعا فرما رہے ہیں آپ، نجان اللہ سبحانہ و ایاکم عن محبت الدنیا و محبت ابنائها و اربابها والاختلاط بهم والمصاحبة معهم فإنها سم قاتل ومرض هالك وبلاء عظیم وداء عمیم۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت دنیا کی محبت سے نجات دے، دنیا داروں کی محبت سے نجات دے، ارباب دنیا کی محبت سے نجات دے، دنیا داروں سے خلط پلت ان کے ساتھ محفلیں جمانے سے اللہ نجات دے، ان کی صحبتوں سے اللہ ہمیں نجات دے، کیونکہ دنیا داروں کی صحبت، ان کے ساتھ خلط پلت ہونا، ان کی مال کو طمع کی نظر سے دیکھنا، یہ زہر قاتل ہے
اور ہلاک کرنے والا بیماری ہے اور بہت بڑی بلا ہے، اور یہ ایک ایسے عام بیماری ہے جو سارے لوگوں کو ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بلا سے نجات عنایت فرمائے۔